بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا سبق ابتدائی طبی امداد کا سرے ورک اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اس سرے ورک کے ساتھ ہی آج ہماری مشق کا آغاز ہو جاتا ہے۔ دراصل میں نے یہ سرے ورک اس لیے یہاں بنایا ہے تاکہ آپ طلبہ کو اندازہ ہو سکے کہ سرے ورک کس طرح بنایا جاتا ہے۔ بہت ہی آسان ہے، آپ کوئی بھی بڑے قد کا مارکر لے سکتے ہیں اس کے لیے، یا کوئی بھی ہائی لائٹر اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور خوش خطی کے طرز پر آپ نے یہ 3 الفاظ تحریر کرنے ہیں جیسا کہ آپ کو یہاں ویڈیو میں نظر آ رہا ہے۔ میں نے بہت آسان اور سادہ سے انداز میں لکھنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس سے بھی اچھی طرز پر انشاءاللہ اس سبق کا سرے ورک بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ آج ہم مشق کی جانب بڑھ رہے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 43 پر، صفحہ نمبر 43 پیج 43 پر مذکورہ سبق کی مشق دی گئی ہے۔ مشق کی جانب بڑھتے ہیں۔ مشق کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو سبق کے الفاظ معانی دکھا دیتا ہوں جو اس سبق کے ذیل میں گزرے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ جی بیٹا، مشق میں پیش آمدہ نئے الفاظ اور ان کے معانی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اس سبق میں نئے الفاظ کی تعداد بہت کم تھی۔ بہرحال جو الفاظ پیش آئے وہ میں نے یہاں آپ کے لیے تحریر کر دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا لفظ متبادل تھا جس کے معنی میں نے آپ کو بتائے تھے، قائم مقام۔ اس کے بعد دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے نظام تنفس۔ نظام تنفس، تنفس کہا جاتا ہے سانس لینے کو، یعنی سانس لینے کا نظام، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ گزرا تھا بندوبست کرنا، یعنی کہ انتظام کرنا، ٹھیک ہے، اہتمام کرنا، تیاری کرنا۔ ایک اور لفظ جھلسنا سبق میں گزرا تھا، جھلسنا، جس کے معنی ہیں جل جانا، جلنا، ٹھیک ہے۔ دھڑکن دل کی رفتار کو کہا جاتا ہے، دل کے دھڑکنے کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ گزرا تھا مشروب، جس کے معنی ہیں کوئی بھی پینے کی چیز یا کوئی شربت وغیرہ۔ اچھا، اسی طرح ایک اور لفظ گزرا ہے حت الوسع، جس کا مطلب ہے جتنا ممکن ہو سکے، جتنی وسعت ہو، ٹھیک ہے، یعنی جتنی استطاعت ہو سکے۔ ایک اور لفظ گزرا ہے طلب کرنا، یعنی کہ بلانا، طلب کرنا یعنی کہ بلانا، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں مشق کی جانب۔ مشق میں اگر آپ مشق پر غور کریں صفحہ نمبر 43 پر، تو سوال نمبر 1 کے تحت آپ کو 7 اجزاء دیے گئے ہیں، یعنی 7 سوالات دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے ابتدائی طبی امداد سے کیا مراد ہے۔ دوسرا سوال ہے ابتدائی طبی امداد کے کیا فائدے ہیں۔ تیسرا سوال ہے ابتدائی طبی امداد کی ضرورت کہاں اور کس وقت پڑ سکتی ہے۔ چوتھا سوال ہے سانپ ڈس لے تو کیا کرنا چاہیے۔ سانپ ڈس لے تو کیا کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہے ڈوبنے والے شخص کو ابتدائی طبی امداد کیسے پہنچائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ چھٹا سوال جو آپ کو مشق کے تحت دیا گیا ہے وہ ہے اگر کوئی بجلی کے تار سے چمٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ اور سوال نمبر 1 کے تحت دیا گیا آخری سوال موصل اور غیر موصل اشیاء سے کیا مراد ہے۔ موصل اور غیر موصل اشیاء سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو مشق کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں نے یہاں آپ کی آسانی کے لیے مشق بھی تحریر کی ہے سوالاً جواباً، ٹھیک ہے بیٹا۔ دیکھیے اس طرز پر آپ نے مشق کا عنوان تحریر کرنا ہے۔ اگر آپ سرے ورک بنا چکے ہیں تو دوبارہ سبق کا عنوان تحریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے سرے ورک نہیں بنایا ہے تو پھر آپ مشق کے ساتھ ساتھ سبق کا عنوان بھی تحریر کریں گے تاکہ واضح ہو سکے کہ یہ جو مشق آپ نے تحریر کی ہے یہ کس سبق کی ہے۔ تو مشق میں پہلا سوال جیسا کہ دیا گیا ہے ابتدائی طبی امداد سے کیا مراد ہے، میں نے یہاں تحریر کیا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔
ابتدائی طبی امداد سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب دیکھیے، دراصل یعنی کہ اصل میں، دراصل یہ وہ امداد ہے جو کسی حادثے کا شکار ہونے والے شخص کو فوری طور پر بہم پہنچائی جاتی ہے۔ اس امداد کی بدولت متاثرہ فرد کی زندگی بچانے میں مدد ملتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہے پہلا سوال اور اس کا جواب۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی جانب۔ دوسرا سوال دیکھیے۔ جی بیٹا، دوسرا سوال ماں جواب کے آپ کے سامنے ہے۔ دوسرا سوال ہے، ابتدائی طبی امداد کے کیا فائدے ہیں؟ ابتدائی طبی امداد کے کیا فائدے ہیں؟ تو اس کا جواب جو یہاں میں نے تحریر کیا ہے، ابتدائی طبی امداد کے ذریعے کسی بھی فرد کی زندگی فوری طور پر بچانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ نہ صرف انسانی ہمدردی کے جذبے کا احساس ہوتا ہے بلکہ اسلام کے اس حکم پر بھی عمل ہوتا ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے دوسروں کی مدد کریں یا دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے دوسرا سوال اور اس کا جواب۔ تیسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ تیسرا سوال کیا ہے؟ تیسرا سوال ہے، ابتدائی طبی امداد کی ضرورت کہاں اور کس وقت پڑ سکتی ہے؟ یعنی کس وقت پیش آ سکتی ہے؟ تو اس کا جواب دیکھیے، ابتدائی طبی امداد کی ضرورت کہیں بھی اور کسی بھی وقت پڑ سکتی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، سانپ ڈس لے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب دیکھیے، اگر سانپ ڈس لے تو زہر کو دل تک پہنچنے سے روکا جائے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دل کے ذریعے سے چونکہ خون تمام جسم تک پہنچتا ہے، اب اگر زہر کو نہ روکا گیا تو یہ زہر دل کے ذریعے سے تمام جسم میں پھیل جائے گا۔ تو زہر کو دل تک پہنچنے سے روکا جائے، سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد زخمی جگہ سے 2 انچ اوپر رسی یا کپڑا باندھ دیں، جتنی جلدی ممکن ہو متاثرہ فرد کو ہسپتال تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح مشق کے 4 سوالات آپ نے ملاحظہ فرمائیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، امید ہے کہ آپ بالکل اسی طرز پر سر ورک بھی بنائیں گے، الفاظ کے معنی بھی تحریر کریں گے، اور آج ہی آپ ان 4 سوالوں کے جوابات بھی تحریر کریں گے۔ آج کے لیے فقط اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید مشق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔